السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانی لایا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گی بلکہ آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، ایک ایسی داستان جس میں صبر، قربانی، ایمان اور اللہ کی مدد کا حسین امتزاج ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس تاریخی اور روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، ظلم کی راتیں اور پیدائش کا معجزہ۔ اس وقت کا مصر، جہاں ایک ظالم بادشاہ فرعون تخت پر بیٹھا تھا، اس کا غرور آسمانوں سے باتیں کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے سے بھی نہیں شرماتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا، ان کے مرد مار دیے جاتے اور عورتوں کو ذلیل کیا جاتا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا، ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے محل میں داخل ہوا اور اس نے قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل بچ گئے۔ جادوگر اور نجومی بولے، ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹ دے گا۔ بس پھر کیا تھا، حکم جاری ہوا، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ انہی دنوں ایک پاک باز خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر میں ایک نورانی بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا۔ بیر سپاہی ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اسے دودھ پلا، پھر اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دے، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے۔ کانپتے ہاتھوں سے ماں نے لکڑی کا ایک مضبوط صندوق لیا، بچے کو چوم کر اس میں لٹایا اور دریا کے بہاؤ کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں جیسے اس ننھے مسافر کی حفاظت کے لیے نرمی سے بہہ رہی ہوں۔ محل میں پرورش، دریا کا بہاؤ۔ صندوق کو فرعون کی شاندار محل کے کنارے لے آیا۔ محل کی خادمان پانی بھرنے آئیں اور انہوں نے صندوق کو دیکھا۔ جب ڈھکن کھولا تو ایک حسین بچہ اندر لیٹا مسکرا رہا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اس بچے کو دیکھ کر جذبات سے بھر گئیں۔ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا بیٹا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا پہلا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں محفوظ تھے، لیکن بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو دور سے صندوق کا پیچھا کر رہی تھیں، آگے بڑھیں۔ میں تمہیں ایک ایسی عورت بتا دوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکے۔ وہ عورت کون تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں۔ یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس آ گئے، مگر اب شاہی محل کے زیر سایہ۔ پرورش پانے لگے، جوانی اور مدین کی طرف ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوئے، جسمانی طاقت اور حکمت میں سب سے آگے، لیکن ان کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے ہمدردی تھی۔ ایک دن وہ شہر میں نکلے تو ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیل جھگڑتا نظر آیا، لیکن اس بار ایک آدمی نے انہیں راز بتایا، اے موسیٰ، قبطی سردار تجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فوراً نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر سامان لیے مصر سے نکلے اور کئی دن جنگلوں، پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھوکے پیاسے چلتے رہے۔ آخر کار وہ مدین پہنچے، جہاں ایک کنویں پر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی، اے پروردگار، جو بھلائی بھی ہو تو مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں سکون سے رہے، نبوت اور فرعون کے دربار میں مکالمہ۔ سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ وہ آگ لینے گئے، لیکن وہاں اللہ کا کلام سنائی دیا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور معجزے دیے، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا چمک اٹھنا۔ پھر حکم ہوا، فرعون کے پاس جا اور کہہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون کے شاندار دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ فرعون نے طنزیہ کہکا لگایا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں پالا نہیں اور تو ایک قبطی کو قتل کر کے بھاگ گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے جواب دیا، وہ ایک غلطی تھی، لیکن میں رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں، جادوگروں کا مقابلہ اور ایمان کی جیت۔ فرعون نے پورے مصر کے جادوگر بلا لیے۔ عید کے دن ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے کانپنے لگا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لے لیا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن جادوگر بولے، ہم اب تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہمارا رب ہی سچا ہے۔ آزادی اور انجام۔ اللہ نے فرعون پر کئی عذاب بھیجے، خون، مینڈک، ٹڈی، قید۔ آخر کار حکم ہوا، رات کے وقت اپنے لوگوں کو لے کر نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے لگا۔ دریا کے کنارے جب راستہ بند نظر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون پیچھے آیا، مگر پانی بند ہو گیا اور وہ اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو دنیا کا کوئی فرعون ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سب سے بڑھ کر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ایسی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔